اگر یہ لوگ جیسے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور اس میں آپ اس میں جناب ٹاپ آف دا لسٹ ہے نام آپ کا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جو اس کی بات سمجھتے تھے لیکن دو لوگوں کی اشد ضرورت ہے. کون کون سے؟ اگر بالفرض مجھے احتجاج کی ذمہ داری، ایک ہے بیرسٹر گور اور ایک ہے علی امین خان. ان دو کے بغیر کامیابی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا تو علی امین ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو جائیں گے. خان کے ساتھ تو وہ ہیں، وہ خان کے لیے تو آج بھی ہے، خان کا ساتھی ہے. اس نے کس طرح کتنی شرافت سے اور کتنی وفاداری دکھاتی ہوئے انہوں نے لمحے بھر کی دیر نہیں کی اور وزارت اعلیٰ کی کرسی جو ہے چھوڑ دی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کو کتنی ترغیبات دی گئی، ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کو ہم چلاتے جائیں گے، لیکن اور خود میں اس رات گیا ان کے پاس بیٹھا تھا اور یہ ترغیبات ہو رہی تھی. 20 سے 30 MP اس کے پاس آئے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بھی یہ اگر وزیر اعلیٰ کی منصب پہ رہتا تو یہ سارے MP اس کے نام کی مالا جپ رہے ہوتے. سیاست ہی ایسی ہے نا، جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ مقدر کا سکندر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس وقت بھی آپ یہ بتا رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اس وقت بھی بتا رہے ہیں جناب کہ 30 لوگ تقریباً 30 MPs نے اس وقت ان کو کہا ڈٹ جاؤ. جب عمران نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ دوسرا انہوں نے کہا ڈٹ جاؤ. ویسے میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میرا خود بھی اس کو یہ مشورہ تھا کہ ڈٹ جاؤ. اچھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہیں اور غلطی ان لوگوں نے کروایا ہے نا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. آپ نے بھی اس کو مشورہ دیا کہ جناب تم چیف منسٹر کا عہدہ مت چھوڑو. تم بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو امینتیں کر رہی تھی کہ نہ چھوڑو علی امین کی. علی امین، اور آپ کو پتہ ہے نون والوں کو بھی دچکا لگا تھا. یعنی اس کے لیے ساری طرف جو ہے حالات ٹھیک تھے، صرف اس بندے کا ماننا تھا لیکن وہ نہیں مانا. تو اس نے وہی بات مانی جو اس کو عمران خان نے کہی. تو آپ بھی اس کو کہتے رہے کہ بھائی یہ غلط فیصلہ ہے. میں نے اسے کہا تھا، میں تو آج بھی اس پہ کہتا کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا زندگی میں تم نے دوبارہ چیف منسٹر نہیں بننا ہے. ایک موقع تمہیں ملا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے خان سے فیصلے کروا رہے ہیں، تو ڈٹ جاؤ. اس نے کہا بنوں یا نہ بنوں، اس کی دی ہوئی کرسی ہے، میں وہ کرسی ان کو واپس کرتا ہوں. میں مطلب بڑی ہانیسٹلی بتا رہا ہوں. آج کل کیا کہہ رہے ہیں علی امین ڈنڈا پور؟ یہ بہت بڑی بات بتائیے. ویسے بہت بڑا میں نے یہ بات کبھی کی نہیں ہے. دوسری آج کل علی امین خان کیا کر رہے ہیں، وہ علی خان میں ہے. میری کل نہیں پرسوں ان سے بات ہوئی تھی اور وہ کل آئیں گے اسلام آباد. اچھا، تو پھر ہماری جو ہے نشست ہوگی. لیکن صرف میں آپ کو یہ عرض کروں نا، جب یہ جو لوگ قابض ہیں نا، یہ جب تھک جائیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے، ہماری باری ضرور آئے گی. لیکن مروت صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت ریوائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا؟ کیا ریوائیو کرنا؟ پارٹی کو کوئی مشکل نہیں ہوگا. اچھا، کوئی مشکل نہیں ہوگا. انہوں نے تو ہر اس شخص کو جو 9 مئی کے بعد ہمارے ساتھ نکلا، اس میں علی امین بھی تھا. علی امین نے میرے لیے سارے پروگرام KP میں رکھا تھا کہ پنجاب میں اور سندھ میں بھی، اور ہر پروگرام میں روٹ میں سپورٹ دیا ورکر کو نکالنے میں. تو وہ سب ٹکانے لگ چکے ہیں پورے ملک میں. جو بھی جس عہدے پہ تھا، چاہے ILF میں تھا، خواتین ونگ میں تھا، مدر پارٹی میں تھا، یوتھ میں تھا، دے آل ہیو بین ریموڈ. تو ان کی جگہ سفارشی لوگوں کو دی گئی ہے اور یہ تمام تنظیمیں چینج کر دی گئی ہے نا اوور دا ایئر اینڈ اے ہاف. یوتھ کی، ویمن کی، ILF کی. ابھی آپ کو سارے نئے چہرے نظر آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، اور جنہوں نے مارے کئی جیلیں بھگتی، وہ سب اب بڑے بدیل ہو چکے ہیں. لیکن عام جو PTI کا ورکر ہے نا، اوورسیز میں یا اندرون پاکستان، اس کو نظر آ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا پارٹی کے ساتھ. دیکھیں نا، بڑا ہی ان کو امیدیں وابستہ تھی یہ موجودہ لوگوں سے جو قابض ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں گے، اور ان کو بڑی امیدیں دلائی گئی، بڑے جو ہیں بلند بانگ دعوے کیے گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے. نہ مینڈیٹ کو ریکور کر سکے، نہ ضمنی الیکشن کو جو ہے یہ ڈیفینڈ کر سکے، نہ عدالتوں میں جو ہے کوئی ایک کنسسٹنٹ فائٹ دے سکے. بس وہی چینا جھپٹی اور دنیاوی فائدے اٹھانا. سو یہ کب تک آپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ مارچ تک. دس مارچ، کمنگ مارچ. سو دس از آلسو اے نیو تھنگ. یہ بھی آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں. کیا مطلب فیبرری تک ختم شروع ہوا ہے؟ میرا خیال ہے فروری سے پہلے بھی شاید ہو جاتا، لیکن فروری 8 سے پہلے ہوتا تو یہ وکٹم کارڈ کھیلتے کہ جی
ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. اچھا. ہاں تو لہذا یہ کریں جو کر سکتے ہیں, لیکن کر کچھ نہیں سکتے ہیں. بس وقت ضائع کر رہے ہیں, خان کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور دیکھیں اگر ان سے پورا ہوتا نا تو سب ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہوتے. آپ نے خود ہی لیڈ کرنا ہوتا ہے, ڈنڈے کے آگے گولی کے آگے کھڑے ہوں گے, اپنے اسٹریٹجی دینی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خود جرات نہیں کرتے ہیں, بس بیانات تک محدود رہتے ہیں اور پھر مرغی کی طرح سر نکال کے بانگ دے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اگر یہ چلا سکتے ہیں نا, یہ خود بھی نہیں ان سے پورا ہے, اور جو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ماضی میں 6 ماہ پیچھے چلے جائیں تو خان سے ملاقاتیں بھی ٹھیک ہو رہی تھی. پارٹی کے اندر علی امین گنڈا پور کو ایک بڑی اچھی ایکسیس تھی. علی امین گنڈا پور, سیف کو تھی, بیرسٹر گور کو تھی, خاندان کو تھی, بش بی بی کے فیملی کو تھی. ساری چیزیں بڑی ایک اچھے اس پہ ڈائریکشن پہ جا رہی تھی. اور اس کے علاوہ اگر آپ 1 سال پیچھے چلے جائیں تو لاکھوں لوگوں کے یہاں ورکر آ کے جذبے سے بھرپور اور آگے سینہ تان کے کھڑے ہو کے گولیاں کھائی. یہی پی ٹی آئی کے. وہ کدھر گئے وہ ورکر, وہ بلبلا, وہ جذبہ؟ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں یہ لوگ وہ؟ اور آپ 1 سال پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا ہر 6-7 دن کے بعد ہم اسلام آباد پنڈی میں جلوس اور جلسہ لے کر آتے تھے. 1.5 سال ہو گیا ہے, نومبر 2025 سے آج تک کوئی ایک جلوس جلسہ حتیٰ کہ کوئی کارنر میٹنگ پی ٹی آئی کی اسلام آباد پنڈی میں نہیں ہوئی ہے. ہم مہینے میں 4 جلوس نکالا کرتے تھے اور جلسے کرتے تھے, اور یہاں صرف 8 فروری کے احتجاج کے لیے 2 ماہ کی تاریخ رکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں؟ اوپر سے جو سب سے منافقانہ کردار ہے نا, وہ سوشل میڈیا ادا کر رہا ہے. یعنی کسی کے ساتھ علی امین خانات بھی ملاتا تھا یا میرے ساتھ ملاتا تھا, بنیر میں ہماری ملاقات ہو گئی تو یہ بھی ٹرول کرنے لگے. کل شفیع جان سے میری ملاقات ہوئی تو شفیع جان کی ٹرولنگ شروع کر دی. شفیع جان کو رات کو کہنا پڑا ان سے جان چھڑانے کے لیے, میرے خلاف بیان دینا پڑا. وہ دیں 10 اور دے دیں, لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ کون و مرد کا بچہ ہوگا جو اس بلیک میل سوشل میڈیا سے ٹکر لے گا؟ کب تک آپ لوگ بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ آپ اگنور کر دیں, شٹ اپ کال دے دیں, اور یقین کریں جس دن میرے بس میں ہوا یا معاملات میرے ہاتھ میں آئے تو سب سے پہلے یہ 4-5 یوٹیوبروں کو ٹھکانے لگاؤں گا. ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی رابطہ میں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک. So you have a clarity in your mind. Yeah, I am so clear. So you know what you have to do. جیسے آپ کہہ رہے ہیں مارچ میں یہ سب چیزیں آپ کی گود میں آ کے گریں گی, ٹھیک ہے, اور وقت آنے دو. پی ٹی آئی کو ہماری ضرورت ہے, اور خان خود ریئلائز کرے گا. یہ نہیں ہے خان اب مایوس ہوتا جا رہا ہے, اور مایوس ہو چکا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ مار تک انتظار کر لیں, مزید کوئی وقت کسی کو ملنے والا نہیں ہے.